انشاءاللہ آج جو ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 66 کی تلاوت سے جو ہے ہم شروع کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا نراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين۔ اس قوم کے کافر سردار بولے، یعنی قوم لوط کے جو کافر سردار بولے، بے شک ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں۔ تو یعنی اس قوم کے اچھا، تو لوگوں کو بھاری اکثریت اور ان کے سردار اور بڑے بول اٹھے کہ تو پاگل ہو گیا ہے، ہمیں اپنے بتوں کی ان خوبصورت تصویروں کی عبادت سے ہٹا کر اللہ واحد کی عبادت کی طرف بلا رہا ہے۔ یہی تعجب قریش کو ہوا تھا، یعنی یہی الفاظ قریش کے کفار کو بھی یہی تکلیف تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس نے سارے معبودوں کو عبادت سے ہٹا کر ایک کی عبادت کی طرف بلا رہا، وَإِلَٰهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، ایک کی طرف بلا ہے۔ یہ اچھا، انہوں نے کہا تھا کہ اس نے دعوت بلا رہا ہے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ اب یہ سوال، یہ روح البیان میں مفسر کے اس میں سوال یہ ہے کہ یہاں پر ان کے لیڈروں کو، ان کے سرداروں کو کفر سے صراحتاً موصوف کیا، حالانکہ ان کے لیڈر تو کافر تھے۔ تو جواب یہ ہے کہ یہ جو سردار تھے نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح سب کے سب کافر نہیں تھے، بلکہ ان میں بعض حضرات مومن تھے، جیسے مرتد بن سعد، لیکن اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے، صرف انتظار میں تھے کہ ہود پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے، بلکہ وہ عاد کی خرابیوں سے تنگ ہو کر مکہ معظمہ حاضر ہو کر جائے۔ تو اس طریقے سے یعنی ہم تمہیں اے ہود علیہ السلام بے وقوفی میں دیکھتے ہیں، تو وہ بے وقوفی تمہارے میں ایسی راسخ ہے کہ اب اس کا ہٹنا مشکل ہے، اس لیے کہ تم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ بیٹھے ہو۔ تو جس کے لیے آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں، اس میں ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ آیت میں اشارہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی طرح قوم عاد کے دل کھوٹے اور خبیث تھے، اسی لیے ہود علیہ السلام نے جب ان سے کھوٹ نکالا تو ان سے معمولی طور پر ثمرہ نکلا، کچھ تھوڑا فائدہ ہو، یعنی تھوڑے بندوں نے دین حق قبول کیا، چونکہ ان کی زمین اچھی نہیں، اسی لیے جب ہود علیہ السلام نے توحید کا بیج بویا تو خراب زمین والوں سے سوائے خبیث اور جھوٹے نہ نکلے، اسی لیے وہ اپنے اسلاف یعنی اپنے بزرگوں سے، اپنے ہم جنسوں کی طریقے کو اختیار کر کے وہی کہا جو اوپر اس کا ذکر آیا۔ زمین میں ہے یا کھانے کے لائق کوئی شے، ہر زمین کا ترجمان اس کی انگوری ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ قال یا قوم لیس بسفاہۃ ولکن رسول من رب العالمین، کہا اے میری قوم، مجھے بے وقوف سے کیا علاقہ، کیوں میرے کو بے وقوف بول رہے ہیں؟ میں تو بے وقوف نہیں ہوں، میں تو پروردگار عالم کا رسول ہوں۔ تو حضرت ہود نے انہیں جواب دیا کہ مجھ میں تو کوئی بے وقوفی کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم سے کوئی بات نہیں ہے، میں تو تمہیں کلام اللہ پہنچا رہا ہوں، تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں اور امانت داری سے حق رسالت ادا کر رہا ہوں۔ یہی وہ صفتیں ہیں جو تمام رسولوں میں یکساں ہوتی ہیں، یعنی پیام حق پہنچانا، لوگوں کی بھلائی چاہنا اور امانت داری کا نمونہ بننا۔ تم میری رسالت پر تعجب نہ کرو، بلکہ اللہ کا شکر بجا لاؤ کہ اس نے تم میں سے ایک فرد کو اپنا پیغمبر بنایا کہ وہ تمہیں عذاب الہی سے ڈرائے۔ تمہیں رب کے اس احسان کو بھی فراموش نہ کرنا چاہیے کہ اس نے تمہیں ہلاک ہونے والوں کے بقایا میں سے بنایا، یعنی جو
جو ہلاک ہو گئے ان میں سے جو تم کو جو باقی رکھا، تو یہ اس پہ تم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تمہیں باقی رکھا اتنا ہی نہیں بلکہ تمہیں قوی ہیکل، مضبوط اور طاقتور کر دیا۔ یہی نعمت حضرت طالوت پر تھی کہ انہیں جسمانی اور علمی کشادگی دی گئی تھی۔ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو تاکہ نجات حاصل کر سکو۔ ابلغکم رسالت ربی وانا لکم ناصح امین۔ تمہیں اپنی رب کی رسالتیں پہنچاتا ہوں اور تمہارا معتمد خیرخواہ ہوں۔ میں امانت دار ہوں، میں اللہ کی بات تم تک پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے سے کوئی خیانت نہیں کرتا، میں امانت دار ہوں۔ تمہیں اپنے رب کی طرف سے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت والا معتمد خیرخواہ ہوں۔ کفار کا حضرت ہود علیہ السلام کی جناب میں یہ گستاخانہ کلام کہ تمہیں بیوقوف سمجھتے ہیں، جھوٹا گمان کرتے ہیں، انتہا درجے کی بے ادبی تھی، اور وہ مستحق اس بات کے تھے کہ انہیں سخت ترین جواب دیا جاتا، مگر آپ نے اپنے اخلاق و ادب اور شان حلم سے جو جواب دیا، اس میں شان مقابلہ ہی نہ تھی پیدا ہونے دی، اور ان کی جہالت سے چشم پوشی کرے، یعنی ان کی جہالت کو دیکھتے ہوئے بھی ان کو نظر انداز کر دیے۔ اس سے دنیا کو سبق ملتا ہے کہ سفہا یعنی بیوقوف اور بدخصال لوگوں سے اس طرح مخاطبہ کرنا چاہیے، یعنی اس سے ہم کو بھی ایک مثال ملتی ہے کہ بیوقوفوں سے بات چیت مت کرو، بیوقوفوں کی سمجھانے کی کوشش بیکار ہے، بیوقوفوں سے پرہیز کر لینا ہی اچھا ہے، کیونکہ جب آدمی بیوقوف ہوتا ہے تو وہ آپ کی کوئی بات سمجھنے نہیں چاہتا، تو اس کے وقت ضائع کرنا فائدہ کیا۔ آپ نے اپنی رسالت اور خیرخواہی و امانت کا ذکر فرمایا، اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اہل علم و کمال کو ضرورت کے موقع پر اپنے منصب و کمال کا اظہار جائز ہے، کہ جب ضرورت پڑی تو آپ اظہار کرو اپنے علم کا، ورنہ اب ہمارے پاس یہی ہوتا، ایک آدمی بولتا کہ میرے کو اردو نہیں آتی، اب عالم صاحب اس کے سامنے جو ہے آیت پہ آیتیں تلاوت کرتے جا رہے ہیں، حدیث و حدیث جو ہے متن کے ساتھ سناتے جا رہے ہیں، آپ کا پیام نہیں پہنچ رہا۔ پیام سب سے بہترین یہ ہوتا کہ جیسے حدیث شریف ہے، کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ انسانوں کو ان کے عقلوں کے مطابق بات کرو، تو وہ صحیح تربیت ہوتی ہے کہ آدمی جو زبان سمجھتا، اس کی سمجھ کی جو اس کی سمجھ کا جو لیول ہوتا، آپ اس کے حساب سے بات کرنے سے آپ کا پیام صحیح طریقے سے پہنچتا۔ اب ایک آدمی کے سامنے آپ فصاحت اور بلاغت کا ہی آپ اظہار کرتے جائیں گے تو وہ فائدہ بیکار، اس کو فائدہ نہیں پہنچا، اسی جو نصیحت تھی وہ نصیحت اس تک پہنچی نہیں وہ، تو لہذا کلام میں احتیاط ضروری ہے۔ او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطة فاذکروا اللہ لعلکم تفلحون۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک مرد پر نصیحت آئی، یعنی پیغمبر پر، تاکہ وہ تمہیں عذاب الہی سے ڈرائے، اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور تمہاری خلقت میں یعنی خد و خامت میں قوت کو مزید بڑھا دے، سو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ آیت میں قوم عاد، نوح علیہ السلام کے بعد کی یہ قوم ہے، بولے قوم عاد کا وہی اعتراض ذکر کیا گیا جو ان سے پہلے قوم نوح علیہ السلام نے پیش کیا تھا،
کہ ہم کسی اپنے ہی جیسے بشر اور انسان کو کیسے اپنا بڑا اور پیشوا مان لیں۔ تو یہ جو لخلقہ ہے لوگوں کا کہ بھئی ہمارے جیسے بشر، ہمارے جیسے بشر، تو یہ نئی بات تھی۔ یہ نوح علیہ السلام، علیہ ہر نبی کے ساتھ یہی مسئلہ ان کی قوم نے، ان کے سامنے بھی یہی پیش آیا۔ ان کے سامنے بھی ان کا بھی یہ اعتراض ہے کہ بھی یہ بشر ہے، یہ ہماری قبیلے کا ہے، ہماری رشتہ داریاں ہیں، یہ کیسا نبی ہوتا؟ تو ان کو بھی یہ تعجب یہی تھا کہ بھئی یہ بشریت کا لخلقہ آج کا نہیں ہے، اس زمانے سے چلتے ہوئے آ رہا کہ انسان کو کیسا اپنا بڑا اور پیشوا مان لے۔ کوئی فرشتہ ہوتا تو ممکن تھا کہ ہم مان لیتے۔ اس کا جواب بھی قرآن کریم نے وہی ذکر کیا کہ جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا تھا، کہ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ کوئی انسان اللہ کا نبی و رسول ہو کر لوگوں کو ڈرانے کے لیے آ جائے، کیونکہ در حقیقت انسان کے سمجھانے بجھانے کے لیے انسان ہی کا پیغمبر ہونا مؤثر ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی بات کی بہت ساری دوسری جگہ پہ بعض آیات میں اس کا ذکر اور تفصیل سے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بھئی اگر ہم فرشتوں کو اتارتے تو جب تمہارا ذکر، تمہارا اعتراض یہ ہوتا کہ بھئی یہ تو فرشتے، ہم ان کی زبان کیسا سمجھیں گے، ہم ان کو کیسا پہچانیں گے کیسا؟ تو یہ ہم تمہارے پہ مہربانی کرے کہ تمہارے کو سمجھانے کے لیے تمہارے میں سے ہم اپنے نبی بنا کے بھیجے، اور ہم اس کو وحی کے ذریعے تعلیم دیتے اور وہ تم تک پہنچاتا۔ اگر کوئی فرشتہ ہوتا تو جب تم کیسا پہچانتے؟ اس لیے کہ اگر آپ جبرائیل علیہ السلام کی حیت کے بارے میں غور کریں تو بولتے کہ ان کو 600 پر تھے، اور اگر وہ 2 پر اپنے سمیٹتے تو زمین پہ کھڑے ہوئے پورے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو اگر کوئی عام بشر جبرائیل علیہ السلام کو دیکھتا تو دم بھائی نکل جاتا اس کا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی مصلحت یہ ٹھہری کہ بھئی ہم جس قوم میں ہدایت کے لیے، تو انہی میں سے ہم اپنا ایک بندے کو پسند کر کے اس کو نبی بنا کے وہ تبلیغ کروائے۔ قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس آئے ہو کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور ان کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ سو تم ہمارے پاس وہ لے آؤ جس کی تم ہمیں وحی سناتے ہو، اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو۔ یعنی انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا کیا آپ کی تشریف آوری کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ واحد کی عبادت کریں اور اپنے باپ داداؤں کے پرانے معبودوں سے منہ پھیر لیں؟ سنو، اگر یہی مقصود ہے تو اس کا پورا ہونا محال ہے۔ یعنی اگر تم یہی چاہتے کہ ہم اپنے باپ دادا کے عمل کو چھوڑ دیں تو یہ بات تمہاری کامیاب ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنے باپ دادا کے عمل کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یعنی بتوں کی پوجا کرنا ہم نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ تم سب کو ملا کے ایک اللہ بول رہے ہیں، یہ بات ہم تمہاری سننے والے نہیں ہیں۔ ہم تیار ہیں، اگر تم سچے ہو تو اپنے اللہ سے ہمارے لیے عذاب طلب کرو۔ اگر تم سچے ہو تو بولو اللہ تعالیٰ کو عذاب اتارے، عذاب نازل کرے۔ یہی کفار مکہ نے کہا تھا، کہنے لگے کہ یا اللہ یہ جو کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہوا ہے یہی حق ہے اور وہ واقعی تیرا کلام ہے، اور ہم نہیں مانتے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور سخت المناک عذاب ہمیں کر۔ قوم عاد کے بتوں کے نام یہ ہیں، اس سے ہمارا کیا لینا۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب اتجادلون
تجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين۔ انہوں نے کہا یقیناً تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غضب واجب ہو گیا، کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑ رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جن کی اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری؟ سو تم انتظار کرو، میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اب کیا ہوا؟ یعنی رج سے مراد کیا ہے کہ اچھا مراد رج یعنی عذاب ہے، ناراضی اور غصے کے معنی یہی ہے۔ پھر فرمایا کہ تم ان بتوں کے لیے مجھ سے جھگڑے ہو جن کے نام بھی تم نے خود رکھ لیے، کہ تمہارے بتوں کے نام اللہ رکھا، یہ تم اپنے بتوں کے نام تو تم خود رکھ لیے اور اس کے بارے میں میرے سے جھگڑے ہو، یا تمہارے بڑوں نے یا تمہارے پہلے والوں جو ہے وہ لوگ نام رکھے تو ہے، اور خواہ بے وجہ انہیں معبود سمجھ بیٹھے ہو۔ یہ پتھر کے ٹکڑے محض بے ضرر اور بے نفع ہیں، نہ اللہ نے ان کی عبادت کی کوئی دلیل اتاری ہے۔ ہاں اگر تم مقابلے پر اتر ہی آئے ہو تو انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، معلوم ہو جائے گا کہ مقبول بارگاہ رب کون ہے۔ جب معلوم ہو جائے گا، جب انتظار کی بات کر رہے ہیں نا تو ٹھیک ہے، میں بھی اللہ کے عذاب کا انتظار کرتا ہوں، پھر تو پتہ چل جائے گا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے پاس سچا کون ہے، اور پھر کون مستحق عذاب ہے اور کون قابل ثواب ہے۔ تو قوم عاد سے متعلق عربی شعراء کا کلام جس کے مضمون حسب ہے، تو اب اس کے بارے میں ایک لمبی تقریر ہے یہاں پہ۔ اے لوگوں جو قوم کی طرف سے اللہ سے دعائیں کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، اللہ عادیوں پر بارش برسائے، یعنی قوم عاد کے لوگ ہیں تو عادی ہوئے، تو عادیوں پر بارش برسائے جو آج قبط سالی کی وجہ سے تباہ ہو گئے، بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، بوڑھے بچے مرد عورتیں تباہ حال پھر رہے ہیں، یہاں تک کہ بولنا چالنا ان پر دوبھر ہو گیا ہے، جنگلی جانور ان کی آبادیوں میں پھر رہے ہیں، کیونکہ کسی آدمی میں اتنی قوت کہاں کہ وہ تیر چلا سکے۔ لیکن افسوس کہ تم یہاں اپنے من مانے مشغولوں میں منہمک ہو گئے اور بے فائدہ وقت ضائع کرنے لگے، تم سے زیادہ برا وفا دنیا میں کوئی نہیں ہو سکا، کوئی نہیں ہوگا۔ یاد رکھو اگر اب بھی تم نے مستعدی سے یعنی ہمت سے قومی خدمت نہ کی تو تم برباد و غارت ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر ان کے کان کھڑے ہوئے، یہ حرم میں گئے اور دعائیں مانگنا شروع کیے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 بادل ان کے سامنے پیش کیے، ایک سفید، ایک سیاہ، ایک سرخ، اور آواز آئی کہ ان میں سے ایک اختیار کر لو۔ اس نے سیاہ بادل پسند کیا۔ آواز آئی کہ تو نے سیاہ پسند کیا جو عادیوں میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑے گا، یعنی ان کی قوم میں سے کوئی نہیں بچے گا، نہ باپ کو نہ بیٹے کو، سب غارت کر دے گا، سوائے بنی لویزا کے۔ یہ بنی لویزا بھی عادیوں میں کا ایک قبیلہ تھا جو مکے میں قیام مقیم تھے، اور ان پر وہ عذاب نہیں آئے تھے، یہی باقی رہے، اور انہی میں سے عاد کی قوم آگے بڑھی۔ اسی وفد کے سردار نے سیاہ بادل پسند کیا تھا جو اسی وقت عادیوں کی طرف چلا، اس کا نام خیل بن غص تھا۔ جب یہ بادل عادیوں کے میدان میں پہنچا جس کا نام مغیث تھا تو اسے دیکھ وہ لوگ خوشیاں منانے لگے کہ اس ابر سے پانی ضرور برسے گا،
حالانکہ یہ وہ تھا جس کی یہ لوگ نبی کے مقابلے میں جلدی مچا رہے تھے، جس میں المناک عذاب تھا جو تمام چیزوں کو فنا کر دینے والا تھا۔ سب سے پہلے اس عذاب الوہی کو ایک عورت نے دیکھا جس کا نام ممیت تھا، چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آئی تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تو نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا کہ آگ کا بگولا جو بصورت ہوا تھا جسے فرشتے گھسیٹتے لیے چلے آ رہے تھے۔ برابر 7 راتیں اور 8 دن تک یہ آگ والی ہوا ان پر چلتی رہی اور عذاب کا بادل ان پر برستا رہا۔ تمام عادیوں کا ستیہ ناش ہو گیا۔ یہ 171ویں آیت تھی۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہم 72ویں آیت کا جو ہے کہ تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔